اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم جمعے کے دن روحانی مسائل کا 10واں ولاگ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس میں ہم ایک ایسی مختصر سی دعا بتائیں گے جس دعا کی تاثیر یہ ہوگی کہ اگر کسی بھی بڑی سے بڑی مشکل کے لیے، بڑے سے بڑے مسئلے کے لیے، یا کسی اپنے حاکم کو یعنی جو ایسا شخص ہے جو ہمارے اوپر حاکم ہے، یا کسی بیوی کا کوئی شوہر ہے، یا اس ٹائپ کا مطلب جس کے آپ ماتحت ہیں، وہ اگر آپ کی بات کو نہیں سنتا ہے، وہ اگر آپ کی بات کو نہیں مانتا ہے، تو بشرط کہ آپ حق پر ہوں، یعنی آپ ناجائز کام کے لیے اس چیز کا استعمال نہ کریں۔ یہ شرط ہے۔ اس شرط کے ساتھ ہم ایک ایسا مختصر عمل بتائیں گے انشاءاللہ کہ اگر آپ اپنے اس حاکم کو منانے کے لیے، اس سے اپنی بات منوانے کے لیے، اس سے اپنا کام اگر وہ جائز ہے تو اپنے جائز کام کو اس سے نکلوانے کے لیے اگر اس عمل کا اگر مختصر اس عمل کا ورد کرتے ہیں تو انشاءاللہ حیرت میں ڈال دینے والے نتیجے آپ دیکھیں گے۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا کام جائز بھی ہے اور کسی کا دل دکھانا، کسی کو ستانا آپ کا مقصد نہیں ہے، کسی سے کوئی ناجائز حاجت پورا کرانا آپ کو مقصد نہیں ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی بات کو رد نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ اسی عمل سے اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے جس کے لیے آپ مانگ رہے ہیں، جانے کب سے، بہت زمانے سے آپ اس کو مانگتے چلے آ رہے ہیں، مگر وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں، اس ورد کو کرتے ہیں، تو انشاءاللہ بہت مختصر سے بھی زیادہ مختصر وقت میں آپ اپنی حاجت کو پہنچ جائیں گے۔ ایسے ہی کوئی ایسا ظالم آپ کے اوپر مسلط ہے جو آپ کو جینے کے حق سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور چاہے وہ کسی بھی لائن سے ہو، چاہے وہ اس کا شعبہ کچھ بھی ہو، چاہے اس کی طاقت کتنی بھی ہو، چاہے وہ سحر و آسیب کے ذریعے سے آپ کو مغلوب کر کے آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، آپ کے حق کو ضائع کرنا چاہتا ہے، آپ کو کسی بھی طرح سے آپ کو مطلب وہ پسپا کرنا چاہتا ہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو اگر آپ اس ورد کو کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ پسپا آپ نہیں ہوں گے بلکہ آپ کا مخالف پسپا ہوگا۔ لیکن دشمنوں کے سلسلے میں، مخالفوں کے سلسلے میں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ لوگ کئی بار مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ ذرا سی اس نے میرے کو تھوڑا سا سخت لہجے میں کیا بولا اور میں نے اس کے لیے ورد وظیفے شروع کر دیے، ذرا سا اس نے میرے کو کچھ سخت و سست کیا کہہ دیا اور بس میں اس کے خلاف نہیں بھائی، یہ اس چیز کے لیے نہیں میں نے یہ چیز بتانے کا ارادہ کیا ہے۔ ہرگز دیکھیے، پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ پہلی بات ہوتی ہے اگر مان لیجئے آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو جہاں تک آپ کر سکتے ہیں برداشت کریں، اور برداشت کرنے سے بھی آگے کی چیزیں معاف کر دیں۔ پہلی چیز ہے معاف کر دیں۔ اتنا بڑا گردہ نہیں ہے بھائی، صبر کر لیجئے۔ لیکن کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ سے نہ صبر ہوتا ہے نہ آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں، تو پھر اپنے قریبی عالموں کے پاس جائیے، ان سے اجازت لیجئے کہ حضرت اس نے میرے اوپر یہ ظلم روا رکھا ہے، اس نے مجھے اس طرح سے تکلیف دی ہے، کیا میں اس تکلیف کا اس طرح سے بدلہ لے سکتا ہوں؟ اگر علماء شریعت کی روشنی میں آپ کو اجازت دیں تب اس کو کریں۔ یہ نہیں کہ آج وہ مجھے ایسا کہہ گیا تھا اور میں نے بس اس کے لیے شروع کر دیا، اور وہ ذرا سا مجھے کچھ کہہ گیا تھا اور میں نے شروع کر، یہ بالکل بھی نہیں، اس کے لیے نہیں ہے یہ چیز۔ اس لیے یاد رکھیں، میں صرف ان اللہ کے بندوں کے لیے یہ چیزیں بتاتا ہوں جو ان کی قدر جانتے ہیں، اور جو لوگ اس کا ناجائز استعمال کرنے کے فراق میں رہتے ہیں، ہرگز میں ان کے لیے بتا ہی نہیں رہا، چاہے ہماری کلپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بڑا مختصر عمل ہے، رب انی مغلوب فانتصر، آسان ہے، بس اتنی سی عبارت ہے، یا اللہ بے شک میں تو مغلوب ہو گیا، بس میری مدد کر دے، یہ اس کا مفہوم ہے، اس کا مطلب ہے۔
اب جب اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو کر رہے ہیں، یا اللہ میں تو مغلوب ہو گیا، اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اس آدمی کے سامنے یا اس حاجت کے سامنے، یا اللہ اس مسئلے کے سامنے، اس دیر سے چلی آ رہی اس دعا کے سامنے اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، بس یا اللہ تو میری مدد کر دے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے اس طرح سے عاجزانہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ کوئی حاجت پیش آئی 11 بار پڑھ لیجئے، رب انی مغلوب فانتصر، 11 بار پڑھ لیجئے۔ آپ کو لگتا ہے میرا مسئلہ بہت بڑا ہے، 11 بار میں حل نہیں ہوا، تھوڑا سا اور بڑھا لیجئے، مثلا 21 بار 41 بار کر لیجئے، زیادہ سے زیادہ ایک تسبیح پڑھ لیجئے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میرا مسئلہ ایک تسبیح میں حل نہیں ہوا، 313 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور فوراً اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھا کر عاجزی کیجئے۔ اس سلسلے میں میں ایک چیز جو میں دیکھتا ہوں لوگوں میں، میں وہ چیز بتاؤں کہ آدھے گھنٹے کا وظیفہ تو کر لیتے ہیں، 5 منٹ اللہ کی خوشامد نہیں ہوتی۔ آدھے گھنٹے سے وظیفہ چل رہا تھا، محنت چل رہی تھی، ذکر چل رہا تھا، تسبیح چل رہی تھی، تلاوت چل رہی تھی، سب کچھ چل رہا تھا، لیکن جب دعا کا نمبر آیا تو بس یوں ہی ہاتھ اٹھائے اور زیادہ سے زیادہ کوئی ایک آدھ مختصر سی دعا پڑھی، وہ بھی دعا جس کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہم نے کیا کہہ دیا اللہ سے، اور بس اللہ وہ فلاں مسئلہ، چلو ہو گئی دعا۔ یہ کیا بات رہی؟ جب تک اللہ کی خوشامد اچھے سے نہ ہو، جب تک دل یہ اس بات کی گواہی نہ دینے لگے کہ ہاں بھائی اب قبول ہو گئی، اس وقت تک پیچھے نہ ہٹیں دعا کے سلسلے میں۔ اس لیے رب انی مغلوب فانتصر، اس دعا کو پڑھیں اور اللہ کی خوب خوشامد کریں اپنے کسی بھی جائز کام کے لیے۔ آپ دیکھیں گے یہ چیز بھی کسی تحفے سے کم نہیں ہوگی۔ میں بڑی چنندہ چیزیں لے کر آتا ہوں، لیکن جتنا میں لے کر آتا ہوں اتنا مجھے یہاں یوٹیوب پر اتنا ریسپانس نہیں ملتا۔ بس دعا کیجئے اللہ کرے ہمیں ریسپانس ملنے لگے اور لوگ اس کی قدر جان سکیں۔ بہرحال آپ حضرات قدر کی نگاہ کے ساتھ اس کو سنیں، دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ یہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔